فرض نماز پڑھی ہے وہاں ہی اٹھ کر اسی وقت سنتے نہ شروع کر دو، یا جگہ بدلو یا تھوڑی دیر ذکر فرق ڈالنا چاہیے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ 3 دن، ایک عید کا 2 دن بعد کے آپ ریسٹ کریں، کھائیں پیئیں، خوشی منائیں کہ رمضان ختم ہو گیا، بعد میں شروع کر لیں۔ وہ بھی پھر بعد میں آپ چاہیں اکٹھے رکھ لیں 6، چاہے پورے مہینے میں 1 1 2 2 کر کے پورے شوال میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ وہ ثواب اور فضیلت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں شوال میں 6 رکھے، اس کو اتنا ہی اجر ہے جیسے پورے سال کے روزے سے۔ اللہ توفیق دے رکھیں، مگر یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ شروع ایک پہلے دن کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے جی کہ اگر جو ہم عورتوں کی تراویح پڑھا رہی ہے نا لڑکی، وہ ایک دن بائی چانس پہلے تھی نا، ساتھ پیچھے مکبر تھی ایک دن، تو ایک دن کوئی بھی نہیں تھا، تو ایک دن ہم نے کہا کہ ہم پیچھے قرآن مجید کھڑے ہو کے پڑھ لیں، آپ کی غلطیاں چیک کر لیں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو صرف حفظ قرآن اور نماز میں ہی کھڑا ہوگا وہی اس کی عوام کی غلطی نکال سکتا ہے، دوسرا نہیں نکال سکتا باہر کھڑا۔ سامیہ کے بارے میں اصل سوال ہے جی، آپ نے پوچھا نا کہ کچھ بچیاں تراویح پڑھ رہی تھیں، ان میں کوئی حافظہ نہیں تھی، تو پھر ہم نے کیا کہ کوئی عورت پیچھے قرآن مجید لے کر کھڑی ہو جائے، اگر کوئی غلطی ہو تو وہ قرآن مجید لے کر ٹوک دے۔ ایک ہی لڑکی تھی اس دن امام کے طور پر حافظ قرآن، تو پیچھے سے کوئی مطلب قرآن مجید کھول کے دیکھ کے غلطی نکال سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو نماز میں شامل نہیں نا، مقتدی نہیں، اس کو نہیں ٹوکنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ٹوکے اور امام اس سے سیکھ لے تو یہ تو پھر سیکھنا سکھانا ہو گیا نا، جیسے نماز سے باہر ہوتا ہے۔ یہ تعلیم کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جو ساتھ پڑھ رہی ہے نا بچی، وہ اگر ٹوکے اس کا حق بنتا نہیں۔ تو اگر وہ ایک دن صرف ہو ہی اکیلی، مجبوری ہو ایک دن ہو ہی اکیلی امام والی، اس کے علاوہ اور کوئی ہو نا اس کی غلطی ٹوکنے والی، تو جو بچی ساتھ پڑھ رہی ہے نا وہی اپنے ہاتھ میں قرآن لے لے، جیسے وہ باہر کھڑی ہو کر ٹوکتی ہے نا، وہ نماز اس کے ساتھ شروع کرے، قرآن ایک ہاتھ باندھ لے، ایک ہاتھ میں قرآن مجید رکھے، جہاں غلطی آئے ٹوک دے۔ ہاں جی، یا ساتھ والے سٹول پہ رکھ کے دیکھ لیں، بے شک وہ ساتھ رکھے، مگر نماز اس کے ساتھ پڑھے۔ ہاں جی، نماز ضرور پڑھے ساتھ۔ ہاں ساتھ پڑھے، بے شک رکھ لے سٹول پر ہی قرآن مجید، اس میں سے دیکھ کر بتا دے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، شکریہ بہت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے کئی بہن بھائی ایسے سوالات بھجوا دیتے ہیں جن کا جواب براہ راست نہیں دیا جا سکتا۔ دین کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے، لیکن چونکہ کیبل پر ریکارڈڈ یہ پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار ایسی باتیں جو ہماری چھوٹی بہنیں اور بیٹیوں کے لیے سننے والا نہیں ہے، تو اس سلسلہ کے اندر ہم گزارش کریں گے کہ اگر کسی بہن بھائی کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ مرکز الحرمین الاسلامی، گل بہار کالونی نزد موتی مسجد، ستیانہ روڈ، فیصل آباد۔ ایڈریس ہمارا دوبارہ نوٹ کر لیجئے، مرکز الحرمین الاسلامی، گل بہار کالونی نزد موتی مسجد، مین ستیانہ روڈ، فیصل آباد۔ آپ کا تحریری سوال آنے کی شکل کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو تحریری جواب بھی ارسال کر دیں گے جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب ہیں؟ جی مولانا تشریف فرمائیں جی۔ اچھا مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اشاعت میاں بشیر بول رہے ہیں جی، کیا حال ہے جی، خیریت ہے؟ الحمدللہ یہ فرماؤ کہ میرا آج کل نہ دل تے کوئی اٹیک جہا رہندا بوجھ جہا، تے میں یعنی کہ جنہیں پانی پونی نہ پیواں دن دے وچ یا دوائی دوئی نہ کھاواں نظر آرام نہیں ہوندا، تے مینوں کی کرنا چاہیے روزے دے متعلق؟ آپ اگر سال میں روزے رکھیں گے نا میرے بھائی تو آپ قصوروار ہوں گے۔ جو بیمار ہے نا اس کو نہیں رکھنا چاہیے، کیوں وہ خام خواہ یہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ جی میں قصوروار ہوں گا۔ ہاں، اللہ جب اپنے بندوں کو رعایت دیتا کہ مسافر اور بیمار دوسرے دنوں میں رکھیں، آپ چھوڑیں روزے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے گا سال کے دوران تو آپ روزے رکھ لیں، اور اگر آ جائے دوسرا رمضان اور آپ تندرست نہ ہوں تو پھر آپ فدیہ دینا چاہیں تو دے لیں، ورنہ فدیہ بھی معاف، آپ کو موقع ہی نہیں ملا کہ آپ قضا کر سکیں، آپ کا پھر کوئی قصور نہیں۔ بیماری کی حالت نہ میرا بھائی رکھے، کیوں تکلیف برداشت کر رہی ہے؟ اللہ بندے کے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیوں بندے کو تنگ کرے؟ آپ بے فکر ہو کر روزہ چھوڑ دیں، علاج کرائے، اللہ آپ کو شفا بخشے، تندرستی دے۔ مہربانی جی بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ابھی جو بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر ایک عورت تراویح پڑھا رہی ہے اور پیچھے سامعہ قرآن کریم کھول کے اس کی غلطی کی نشاندہی کر سکتی ہے،
جی اس کی غلطی کی نشاندہی کر سکتی ہے. تو اسی طرح کا ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے سامعین کی طرف سے کہ اگر سامع کے علاوہ کوئی دوسرا حافظ پیچھے تراویح پڑھ رہا ہے اور سامع غلطی نہ نکالے تو کیا دوسرا شخص غلطی نکال سکتا ہے؟ کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں محمد آباد سے. جی جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ کی ریکارڈنگ ہے پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے. جی جی یہ جو آپ کی ریکارڈنگ ہے جب یہ دکھائی جاتی ہے تو اس پہ یا تو تصویر نہیں آتی ٹی وی پہ یا پھر آواز نہیں آتی کلیئر نا. جی جی تو آپ اس کا کوشش کریں کہ اس کا کچھ سدباب ہو سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کی یہ سجیشن بہت ٹھیک ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. آئندہ انشاءاللہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے لیکن آپ اگر ہماری سی ڈی اصل مارکیٹ سے خریدیں گی تو اس کے اندر آپ یہ خرابی نہیں پائیں گی. مولانا کے تمام پروگرامز کی سی ڈی اور فتاوی آن لائن کے بھی سارے سوالات کے جوابات شیف کمپیوٹر احمد میڈیکل سٹور ہے ستیانہ روڈ پر, اس کے پیچھے یہ دکان ہے, وہاں سے آپ یہ سی ڈی خرید سکتی ہیں اور اس میں دیکھ سکتی ہیں. انشاءاللہ اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہوگی. آپ کی بات نوٹ کر لی ہے, آئندہ انشاءاللہ احتیاط کی جائے گی. نشاندہی کا بہت شکریہ بہن. اللہ یہ سوال جو ہے نا کہ آدمی نماز پڑھا رہا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے تو ٹوکنے کا کہ صرف جس کو ہم کہتے ہیں نا سامنے کہ وہ سنتا پیچھے اور پھر ایک مقرر ہوتا آدمی کہ یہ خیال رکھے گا. کوئی نہیں, ہر مقتدی برابر حق رکھتا ہے. کوئی بھی جو ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ ہر نمازی ٹوک سکتا, جو بھی محسوس کرے کہ وہاں سے غلطی ہوئی ہے سارے ٹوک سکتے ہیں, کسی کو ممانعت نہیں. باقی ٹوکنے میں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے. اگر اسے یاد آ جائے اور ٹھیک کر لے غلطی تو جلدی نہیں لقمہ دینا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ پھنس گیا یا نہیں صحیح چیز کی طرف آیا پھر ٹوک. ہر آدمی ٹوک سکتا ہے, صرف سامنے نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی مسئلہ پوچھنا سی. جی جی فرمائیے بھائی. یہ حضرت خضر علیہ السلام یہ بادشاہ سی یا غیر شرح سن؟ بادشاہ تھے یا بادشاہ شریعت کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ اگر شریعت کے پابند تھے تو کس نبی کی شریعت کے پابند تھے؟ صحیح بات ہے. سوال ذرا سمجھا دیں. یہ فرما رہے ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے آیا خود صاحب شریعت تھے یا کسی اور پیغمبر کی شریعت کو ماننے والے تھے؟ میرے بھائی خضر علیہ السلام خود شریعت کے حامل تھے. آپ صاحب شریعت نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے لیے نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے, وہ اسرائیلی نہیں تھے. خضر علیہ السلام ان کی اپنی شریعت تھی. صحیح اور درست بات یہ ہے کہ وہ ولی نہیں تھے, نہ کوئی اور مخلوق تھی, نبی تھے, انسان تھے, صاحب شریعت تھے. ایک اور بات ہے جی. جی فرمائیے. انہوں نے جڑے کام کیتے دو تین وہ شریعت کے مطابق سن جی. مثلا جڑا قتل کرنا بچے دا جو سورہ کہف کے اندر جو نشاندہی سورہ کہف میں 3 واقعات بیان ہوئے نا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عام طور پر علماء اس کو حل نہیں کر سکے, اس لیے پریشان ہوئے کہ چلو باقی 2 کام تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کی کشتی توڑ دی, ان کے ساتھ احسان کیا, دیوار بنا دی یتیموں کی, مگر یہ بچہ مار دیا اور کہا یہ اندیشہ تھا کہ فساد کرے گا. یہ نہیں کسی کی کھوپڑی میں آیا کہ کیوں کیا, اس لیے انہوں نے کسی نے تو کہا وہ انسان ہی نہیں تھے, فرشتے تھے, اس لیے فرشتہ جو چاہے کرے. فرشتے جانے قبض کرتے ہیں, ان کے لیے کون سی شریعت؟ کچھ نے کہا نہیں یہ خصوصی حکم تھا, کچھ نے کہہ دیا نہیں وہ صاحب شریعت نہیں تھے, صوفی تھے, اس لیے طریقت میں سب کچھ حلال ہے. یہ ساری باتیں میرے بھائی غلط ہے. سارا فساد کیوں ہوا؟ لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا, حضرت ابن عباس کی روایت پر غور نہیں. آپ بھی میری بات سن لیں, انشاءاللہ اہل علم بھی سنیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی خلاف شریعت بات نہیں. وہ بچہ بالغ تھا, اس وقت ڈاکو تھا, بدماش تھا, مگر اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا. انہوں نے کہا ایک بے گناہ مار دیا آپ نے. وہاں قرآن نے کہیں سبین نہیں کہا کہ بچہ, غلام کا. غلام کا ترجمہ کور کرتا ہے کہ ضرور چھوٹا بچہ. آپ دیکھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ غلام